وہ بیچاری یہاں تک دربدر ہوئی ہے کہ وہ گردوارے میں سکھوں کے پاس جا کے کھانا کھانا، رات کو باہر سونا، یہ اس کے حالات رہے۔ بات کے عہدوں پہ کام کیا ہوا ہے اور سب کی پسندیدہ اور چہیتی تھی کہ بہت مخلص کام کرنے والی۔ یہ اخلاقی طور پہ یہ جو احمدیہ کلٹ ہے اتنا دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے اخلاقی لحاظ سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے ذہنوں کو کنٹرول کیا ہوا، ان کے ذہنوں پہ اتنا خوف طاری کیا ہوا ہے کہ وہ بیچارے اپنی بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ احمدی خواتین خاص طور پر مطلب بڑے عرصے سے بیچاری اپنے مسائل، اپنی مشکلیں جو ان کے ساتھ ان کو تکالیف ہیں وہ مطلب سوشل میڈیا پہ بیان کرتی چلی آ رہی ہیں، اور یہ اپنے مطلب جماعت کو بھی لکھ رہی ہیں، لیکن بقول ان کے کوئی داد رسی نہیں ہو رہی۔ جماعت قطعی طور پہ ان کا کوئی خیال نہیں کر رہی۔ خاص طور پہ مطلب بعض ایسی خواتین ملائیشیا کے اندر جن کو میں نے پرسنلی مطلب اپنے پاس سے ہر لحاظ سے ان کی مدد کی، ان کو مطلب وہاں پہ وہ گرفتار ہوئیں، اریسٹ ہو گئیں، میں نے یہاں کینیڈا سے بیٹھ کے ان کی ضمانتیں کروائیں، ان کے باقاعدہ طور پہ مطلب پیسے دے کے یہ سارے کام کروائے، صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، ورنہ میری ان سے کوئی رشتہ داری یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جس حال میں تھی تو اس کی بھی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسرا، یہ جو مسرور صاحب کے اب گن گائے جا رہے ہیں، وہ بادشاہ آ گیا ہے اور بادشاہ کے ساتھ بقول ان کے کہ فرشتے آئے ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ جماعت احمدیہ کے فرشتے کون سے ہیں جو ساتھ آئے ہوئے ہیں، یا وہ ان کے باڈی گارڈ ہیں جو ساتھ ان کے ادھر ادھر چلتے ہیں، یا وہ انویزیبل فرشتے ہیں، یا میٹافوریکل کسی چیز کو یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا جو یہ گانا گا رہے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ فرشتے کون ہیں کون نہیں ہیں۔ بہرحال میں اس چیز سے ابتدا کرتا ہوں کہ جو احمدی فیملیز اور احمدی حضرات و خواتین پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں ہیں، بعض ان میں یہ ہیں جو ایک ریفیوجی سٹیٹس کے تحت کہ وہ ملک سے نکلے ہوئے ہیں اور کسی دوسرے ملکوں میں جا کے سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں، وہ لوگ ملائیشیا اور اس طرح کے اس کے ساتھ والے سراؤنڈنگ کنٹریز میں بیٹھے ہیں، اور بعض لوگ جو نارتھ امریکہ یا یورپ میں آ کے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، اور بعض ایسی فیملیز جو باقاعدہ طور پہ مطلب شادی کر کے اسپانسر ہو کے آئے ہوئے ہیں، ان کے مسائل۔ اب دوستو مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے یا کسی اور کا نہیں ہے، اگر تو یہ ریکوگنائز کر لیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو جن ملکوں میں رہتے ہیں ان کی عدالتوں کو بھی یہ جو احمدیہ کلٹ ہے اس کو ریکوگنائز نہیں کرتا، اور اپنے لوگوں کو ان عدالتوں میں بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کے ستم یہ ہے اس پر کہ خود بھی ان کے مسائل کو حل نہیں کرتا۔ ملائیشیا کے اندر عفاف اظہر صاحبہ جو ہیں سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں، انہوں نے بھی اس خاتون کے بارے میں جس کا نام انہوں نے غالباً، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو مطلب فرضی نام دیا، فائزہ غالباً اس کا نام دیا ہوا، لیکن نام ان کا کچھ اور ہے اصل۔ ان کی کہانی، ان کی فریاد لکھی ہے۔ میں اس خاتون کو 5-6 سال پہلے سے جانتا ہوں، میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اور میں ان کی ضمانت بھی کروا چکا ہوں۔ یہ بہت بیچاری مطلب اس طرح آپ کہہ لیں کہ گھر سے بے گھر ہوئی، کوئی پوچھنے والا نہیں، عہدیداروں نے ان کے ساتھ کافی زیادتی کی، پھر زمانہ تو زیادتی کرتا ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ خاتون کو کام دلایا میں نے وہاں پہ، تو وہاں پہ اب یہ تھا ان کا سلسلہ کہ اگر ان کے کسی ایک احمدی کو کام مل گیا ہے تو آپ خوش ہوں، اور خاص طور پہ اس جماعت کو یہ کہ اس کی کمائی سے آپ نے چندہ لینا ہے اس سے، اس کی شکایت لگا کے اس سے پولیس سے اسے گرفتار کروا دیا، اور گرفتار کروانے کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ ملائیشیا کی بھی پولیس اور پاکستان کی پولیس دونوں کا ایک جیسا ہی حال ہے کہ وہ اس بیچاری عورت اور وہ ینگ لڑکی ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا سا رویہ وہ رکھیں گے، یہ بھی نہ سوچا انہوں نے۔ بہرحال میں نے پاکستان قونصلیٹ کی مدد سے
اس کی مطلب سارا اس کی ضمانت بھی کروائی، اس کو رہا بھی کروائی، لیکن اس کے بعد بھی پھر کوئی داد رسی نہیں، اس کی کوئی اس کی مدد نہیں ہے۔ وہ بیچاری یہاں تک دربدر ہوئی ہے کہ وہ گردوارے میں سکھوں کے پاس جا کے کھانا کھانا، رات کو باہر سونا، یہ اس کے حالات رہے ہیں اس کی لڑکی کے۔ اس کی ساری تفصیل جو ہے اس نے فاف اظہر صاحبہ کو لکھ کے بھیجی ہوئی کہ آپ فیس بک پیج پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بالکل صحیح ہے اس کی۔ اس کے علاوہ ایک خاتون کینیڈا کے اندر ہے، شی از ہائیلی ایجوکیٹڈ، احمدی خاتون ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، اور وہ کینیڈا کے ایک صوبے کے صدر جماعت کی بیوی ہیں، اور جو یہاں کے نیشنل امیر ہیں ملک لال خان، یہ شادی بھی مطلب انہیں کی ذریعے سے، یہ شادی جو جماعت کا طریقہ کار ہے آپس میں ایک دوسرے کا باقاعدہ طور پہ کہ جماعت کے لحاظ سے وہ بندہ کیسا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے ساتھ اس کی مطلب ساری تسلی کر کے تو انہوں نے شادی۔ لیکن جب وہ خاتون کینیڈا آتی ہیں مطلب شادی کر کے، تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، یقین کریں کہ میں ابھی پوری طرح اس چیز کو ظاہر نہیں کر سکتا، میرے پاس ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے، ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے، اور ان کی والدہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ پاکستان میں ہے۔ یہ جو مرزا فیملی ہے، مطلب ان خلیفوں کی کہہ لیں یا موجودہ جو گدی نشین ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں، ان کے ساتھ، اور یہ خاتون خود پاکستان کے اندر ناصرات کی سیکٹری رہی ہوئی ہیں، جماعت کے عہدوں پہ کام کیا ہوا ہے، اور سب کی پسندیدہ اور چہیتی تھیں کہ بہت مخلص کام کرنے والی۔ لیکن جو یہاں پہ سلوک ہوا ہے، یقین کریں اس سلوک نے وہ ملائیشیا کی اس لڑکی کو مات کر دیا کہ کینیڈا جیسے ملک میں مطلب اس عورت کو سڑکوں پہ باہر رات گزارنی پڑی ہے، اس کو جا کے، اس کو بھی سکھوں سے جا کے پناہ لینی پڑی ہے، ان کے پاس سے جا کے کھانا کھانا پڑا ہے، اور یہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن اور ہیومینٹی اور چیریٹی کے نام پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائے ہوئے، اور ہیومینٹی فرسٹ کے تحت دنیا میں جا کے جی مظلوموں کی مدد کرنے والے ان کے اپنے گھر کی عورتیں۔ مطلب اگر یہ سوچیں، یہ اخلاقی طور پہ یہ جو احمدیہ کلٹ ہے اتنا دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے اخلاقی لحاظ سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ تبھی آئے گا، یہ ہاتھی کے دانت دکھانے اور کھانے کے اور ہیں، کہ اگر کوئی آرگنائزیشن، کوئی ہیومن رائٹس کی اور ہیومن ایکٹیوسٹ جو ہیں، وہ ان کے اپنے لوگوں کے جو اس کے ممبرز ہیں ان سے آ کے بات کرے، ان سے پوچھے کہ آپ کا حال احوال کیا ہے، ان کے ذہنوں سے جو ڈر انہوں نے ڈالا ہوا ہے، جسے میں کلٹ کہتا ہوں نا، کہ ان کے ذہنوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ان کے ذہنوں پہ اتنا خوف طاری کیا ہوا ہے کہ وہ بیچارے اپنی بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، تو ان سے آ کے کوئی بات کرے، ان سے پوچھے، تو آپ کو ان کا جو یہ خوفناک اور بھیانک چہرہ ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سیاہ اور مکروہ چہرہ جو ہے وہ نظر آئے گا، جو اپنے آپ کو یہ پورٹرے کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہمدرد ہیں، بڑے پیار والے لوگ ہیں۔ یہ ساری مارکیٹنگ ہے، ساری مارکیٹنگ ہے۔ میں اس خاتون جو کینیڈا کی ہیں ان کے بارے میں تفصیلاً پروگرام مطلب کوشش کر رہا ہوں کہ وہ تھوڑا سا حوصلہ کر جائیں، اس قابل ہو جائیں کہ وہ خود میرے پروگرام پہ آ کے اپنے آپ کو بتا سکے، کر سکے، ورنہ ان کی کہانی میرے پاس ہے، ہر چیز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فوری طور پہ کہیں گے جی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ غلط کہہ رہی ہے، ایسا نہیں ہے، ہم بڑے سچے ہیں، دودھ کے نہائے ہوئے ہیں، تو وہ جب تک یہ سامنے نہیں آتے۔ اب میں نے ملک لال خان صاحب کا نام لیا ہے، ملک لال خان صاحب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ اور میں کس کی بات کر رہا ہوں، اور ان کا وہ صدر جماعت جو ہے وہ کس صوبے میں وہ ہے، میں اس صوبے کا بھی نام نہیں لینا چاہتا ورنہ بہت سے لوگوں کو فوری پتہ چل جائے گا۔ اب وہاں پہ 4 لوگ ہیں، اور اس کو مشاورت کے لیے یا اس کو نمائندگی کے لیے مطلب اس کا پورا خرچ جہاز کا اور ہوٹل میں اس کے سارے خرچے دیے جاتے ہیں، اور وہ نالائق انسان اپنی بیوی کو کھانے کے لیے یا پینے کے لیے چائے کی ایک پیالی تک نہیں دے رہا۔ مطلب کس قسم کی یہ آپ کے سلوک ہیں، کس قسم کا آپ کا رویہ ہے، کون سا آپ کا انصاف ہے، عدل ہے، یہ نظام کیا ہے آپ کا؟ اور مطلب یہ ساری ملک لال خان صاحب کے علم میں ہے یہ ساری بات۔ تو میں بڑا واضح طور پہ کہتا ہوں کہ اگر لال خان صاحب یہ بات غلط ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، آپ شکر کریں کہ میں مطلب اوپنلی نام نہیں لے رہا، ورنہ یو ول بی ہیلڈ ریسپانسبل فار دیٹ ون، کہ بھئی آپ یہ کر کے، وہ جب فریاد کرتی رہی ہے بیچاری آپ کے سامنے، روتی پیٹتی رہی ہے، پرسنلی آ کے آپ کے دروازے پہ آپ سے منتیں سماجت، اور آپ نے نہیں سنا، اور
اس کی بات کو پھر آپ آگے مسرور تک نہیں جانے دے رہے، اور اگر مسرور تک وہ بات گئی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسرور میاں نے اس کے اوپر کیوں کوئی قدم نہیں اٹھایا، کیوں اس کی داد رسی نہیں کی؟ مطلب ایک خاتون ہے، یا تو یہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری عورتیں آپ کی بری ہیں، گندی عورتیں ہیں، تو اس لیے نہیں آپ کر رہے، اور اگر آپ کے نزدیک دنیا میں اچھے برے ہر جگہ پہ ہے، میں نہیں کہتا کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے ان کی کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، بعض جگہ پہ ان سے کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن انسانیت کے ناطے آپ سوچیں کہ کیا اس کی یہ سزا آپ دیں گے؟ کیا ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے اپنی خواتین کے ساتھ کہ انہیں سڑکوں پہ بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے؟ اس ملک میں رہتے ہوئے ایسا سلوک، اس طرح یہ کرنا، مطلب اس میں پولیس انوالو ہے، اس میں مطلب وہاں کی جو سوشل آرگنائزیشنز ہیں وہ انوالو ہیں، مطلب ویسے نہیں بات کوئی بھی کہہ رہا، تو نہ ہی آپ بچ سکتے ہیں کہ کوئی ہوا میں بات ہو رہی یا یہ کوئی ہندوستان پاکستان کی یا افریقہ کی بات ہو رہی جی کہاں سے آئیں گی، ایوری تھنگ از آن دا ریکارڈ۔ تو آپ یہ سوچیں، یہ دیکھیں، آپ ان لوگوں کے چندوں سے یا پبلک منی سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے پیسوں سے آپ ایک ڈیلیگیٹ کی صورت میں جہاں پہ بھی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہ آپ کی جیب سے پیسہ نہیں ادا ہوا بلکہ ان لوگوں کے چندے سے آپ جاتے ہیں، جن ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، جن جگہوں پہ جا کے آپ جو سیر و سیاحت کرتے ہیں، جس طرح کی آسائشیں آپ لیتے ہیں، وہ ان لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے وہ چندہ دیا ہوتا ہے جس سے آپ لوگ یہ ساری یاشی کرتے ہیں۔ یہ مسرور میاں جو اب جرمنی اپنے جلسے کے لیے گئے ہیں اور جا کے وہاں پہ جو ان کی شان میں یہ گانے گائے جاتے ہیں، ترانے گائے جاتے ہیں، بادشاہ آیا بادشاہ آیا، اب وہ ان سے پوچھے بندہ یہ کون سا بادشاہ، وہ کہیں گے یہ روحانی بادشاہ ہے، اور یہ بادشاہ جی سوائے ہیں جی ہوں جی کے علاوہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ بس ٹھیک ہے ہاتھ اٹھا لیے، اچھا جی ہاتھ ہلا دیا، مرسڈیز میں بیٹھے، ریڈ کارپیٹ پہ چلے۔ یار کوئی خدا کا خوف کرو، ان کی طرف بھی دیکھو، ان لوگوں کی طرف جو آپ یہ چیزیں کر رہے ہو، اور یہ پیسہ انہی کا ہے۔ اب یہاں پہ میں ان احمدی حضرات سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں خدا را کہ ایک طرف مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان سوچتا ہے کہ یار مصیبت ابھی میرے تک نہیں آئی تو میں دوسرے کا فکر کیوں کروں، اور بھائی کوئی بھی کسی وقت بھی کسی مصیبت میں آ سکتا ہے، اگر کسی کے دروازے پہ آگ پہنچ گئی ہے تو کل کو آپ کے دروازے تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ آپ کو ہر حال میں اس چیز کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ آپ لوگ اس چیز پہ سوچئے کہ آپ سب یہ جو پیسہ دے رہے ہیں اور یہ پیسہ جس طرح سے خرچ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے یہ پروٹوکول کوئی حکومتیں ان کو ایسے نہیں دے رہی کہ یہ ان کے چہیتے ہیں، یہ پروٹوکولز یہ رینٹ کرتے ہیں، ہائر کرتے ہیں، اپنی جیب سے گرا سے پیسہ دے کے وہ پروٹوکول لیتے ہیں، اور آپ دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم پہ کتنا اللہ کا فضل ہے، دوسرے ملکوں کی حکومتیں ہماری عزت کر رہی ہیں، ہمیں آنر دے رہی ہیں، اور خدا را ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کے پیسوں سے سارا کچھ ہوتا ہے، اور یہ آپ کے پیسوں سے یہ عیاشیاں کریں اور آپ دوسروں کے سکھوں کے گردوارے میں جا کے کھانا کھائیں اور راتیں سڑکوں پہ بسر کریں۔ افسوس، صد افسوس کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس طرح سے اس چیز پہ